اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سلطنت عباسیہ کے حکمران خاندان عباسی نوابوں کا سب سے پہلا محل، سب سے پہلا جدید، انتہائی خوبصورت اور ہر حوالے سے مکمل محل جو تھا وہ یہی تھا۔ اس سے پہلے مختلف چھوٹے چھوٹے محل بھی تعمیر کیے گئے، جن میں تحصیل لیاقت پور کا ایک چھوٹا سا ساتھی شہر ہے اللہ آباد، وہاں بھی سب سے پہلا محل وہاں تھا جس کا اب نام و نشان نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر یہاں ڈیرہ نواب صاحب میں جب یہ لوگ آئے، اور اس علاقے کا نام ڈیرہ نواب صاحب پڑا ہی اسی لیے کہ ڈیرہ ہو گیا گھر، جگہ یا مہمانوں کے آمد و رفت والا علاقہ، اور نواب صاحب عباسی نوابوں کو کہا جاتا تھا، تو اس علاقے کا نام پھر ان کے آنے سے ہی ڈیرہ نواب صاحب اس علاقے کا پڑا۔ پھر یہاں انہوں نے محلہ نوابہ میں ایک محل تعمیر کرایا جو اب بھی کچھ نہ کچھ اچھی حالت میں موجود ہے، لیکن یہ محل پھر ڈیرہ نواب کے لوگوں کو شہزادہ سعید الرشید عباسی صاحب نے دے دیا رہائش کے لیے۔ اب وہاں مختلف فیملیاں جو ہیں رہائش پذیر ہیں، ورنہ وہ محل جو ابتدائی محلوں میں شمار ہوتا ہے میں آپ کو ضرور دکھاتا، لیکن پردے کا معاملہ ہے، بہت ساری فیملیاں اس محل میں رہتی ہیں۔ پھر اس محل کے بعد سب سے پہلا محل یہی تعمیر کرایا گیا نواب صبح صادق کے دور میں، راحت منزل۔ راحت منزل میں آپ آئیں گے تو یہاں آپ کو ایک دنیا ملے گی مختلف شعبہ جات کے حوالے سے، مختلف کہانیوں کے حوالے سے۔ اگر کوئی پرانا بزرگ مل جائے 80 85 90 سال کی عمر کا، اسی علاقے کا رہنے والا، تو آپ عباسی نوابوں کے متعلق کہانیاں سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کیا ہی انسان دوست، اپنے مذہب سے شدید محبت کرنے والے اور انصاف پسند حکمران تھے۔ تو میں اسی راحت منزل میں جب آیا تو یہ جو پانی کی نکاس والی نالیاں ہیں، میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ راحت منزل میں داخلے کا دوسرا گیٹ ہے، یعنی پھر سب سے اسی راحت منزل میں، اگرچہ اس راحت منزل میں آنے کے لیے اور بھی لاتعداد گیٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہوگا اس دور میں بھی، اور اب بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن پھر راحت منزل مین میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا گیٹ وہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ پھر یہ دوسرا، یہ ایک طرح کا یہاں برآمدہ نما ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ہے، پھر یہ دوسرا اور تیسرا راستہ ہے، پھر اس محل کے اندر داخلہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو اس محل کے آگے دیوار دکھائی دے رہی ہے فصیل سی حفاظتی، یہ اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی، یہ بعد میں تعمیر کی گئی، کیونکہ یہ اس محل کے آگے پھر یہ سامنے کھلا میدان تھا مین گیٹ تک، ڈیرہ نواب صادق گڑھ پیلس کے مین گیٹ تک، اور یہاں یہ جو کھلا سامنے کئی ایکڑوں پر موجود جگہ تھی، یہاں پھر چھوٹے چھوٹے باغوچیاں آپ گنو جس میں پھول اور خوشبودار پھولوں کے ساتھ مختلف پودا جات لگائے جاتے تھے، خوبصورتی کے لیے، دلکشی کے لیے اور خوشبو کے لیے وہ تھے۔ پھر یہ صادق گڑھ پیلس اس کے بعد تعمیر کیا گیا۔ تو میں اسی راحت منزل میں آپ جب داخل ہوں تو اگرچہ یہ نالیاں تو تقریباً ہر عمارت میں موجود ہیں، اور 150 سال سے زائد عرصہ ہو گیا یہ بنائی گئیں، تو میں حیران یہ ہوں، میں اپنے ساتھ آئے ہوئے دوستوں سے بار بار آج بھی یہی سوال کرتا رہا کہ اس میں کیا استعمال کیا گیا ہے کہ اس نالی کو ذرا سی گزند نہیں پہنچی آج تک۔ یہ دیکھیں آپ، یعنی اسی حالت میں موجود ہے، صرف یہ ہے کہ کیونکہ اب اس کی دیکھ بھال اس طریقے سے نہیں ہو رہی جس طرح عباسی نوابوں کے دور میں ہوتی تھی، تو اس کا رنگ و روپ کچھ بگڑا ہوا ہے، ورنہ اس کی بناوٹ میں، اس کی مضبوطی میں اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں تو کوئی فرق آج تک نہیں آیا۔ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کتنی ہی خوبصورت بنائی گئی ہے۔ اب یہ اسی مین گیٹ کے ساتھ ابھی آپ کو اندر رنگ مدھم دکھائی دے رہے ہوں گے، انتہائی خوبصورت نقش و نگار ہیں یہ۔ اسی مین گیٹ کے ساتھ یہ دوسری نالی بھی آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو ان کاریگروں کو آپ
शाबाश दें और उनकी मग़फ़रत की दुआ करें कि जिन्होंने ये महल्लात तामीर किए, ये नायाब ख़ूबसूरत शानदार इमारत तामीर की, और फिर उस दौर के दुकानदारों को भी शाबाश दें और उनकी मग़फ़रत की दुआ करें जो उस दौर में एक नंबर चीज़ें बेचा करते थे। आजकल तो सुनाप ज़्यादा है तो कम गंदा जी हो जी मड्डी ला तो तुसा शाय घेना हो, 4 जाने बाद पता लग सी भी ये तो 2 नंबर है, वाल सिर को पिटो वधे। लेकिन ये देखें कि कमाल है। अब ना उस दौर में सीमेंट होती थी। मैं अगर अब ये देखें इसके नीचे, ये जो गंद के नीचे, क्योंकि ये तो बारिशों का पानी के साथ जो मिट्टी आई है ये वही है, लेकिन इसके नीचे मैं आपको दिखाऊं कि वो जो इसका असल रंग और रूप है वो अब भी चमक रहा है। यानी देखिए ये सफ़ेद रंग जो था, चाहे ये चूना किया गया उस दौर में या जैसे भी ये सफ़ेद इसको किया गया, ये नीचे वैसे का वैसे ठहरा हुआ है। अब ये जो काला का आपको दिखाई दे रही है और ये जो बुड़ से बने हुए ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बारिशों की वजह से जो मिट्टी और गंद इन नालियों में नीचे आता है ये वो जमे हुए हैं, ये देखें। लेकिन इसके नीचे ये नाली अब भी उसी तरह चमक दमक रही है। अल्लाह अकबर, यानी कमाल है बनवाने वालों की भी। उस दौर की जितनी इमारत हैं, ये पानी के निकास की ये जो नालियां हैं, इनको देखकर हम हैरत ज़दा रह जाते हैं। वो देखें वो ऊपर से निकासी की वाली है, इस इमारत के ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। कोई एक आध है तो उसको ताले लगे हुए हैं और वारसान की तरफ से क्योंकि सख्ती से नौकरों को रोका गया है कि कोई ऊपर ना जाए। तो इस इमारत के ऊपर जाकर ये नाली जहाँ से शुरू हो रही है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहीं से आपको ये सब दिखाता, लेकिन बहरहाल ये जो बाहर इसका ढांचा है, इसका नमूना है, ये आपके सामने है और आप यकीनन अपने दिल में शाबाश दे रहे होंगे। हुण तां ये हाल है जो सी पाइप लवेने हैं प्लास्टिक वाले जिन्हां को आप परनाला बनावन कीते, पाइप लैने हैं तो चौथे जाड़े पता लगदे या नशाई पट गए या कोई लंघते हुए सवारी लगी है तो त्रोड़ी गई तो अदाब विच वल। और ये जगह देखें कि ये आज से सैकड़ों बरस पहले तामीर की गई, आज भी उसी हालत में मौजूद है, बेहतरीन हालत में। सिर्फ देखें, हाँ ये देखें, ये नीचे बिल्कुल इसके ऊपर जो गंद जमा हुआ है बारिश के पानी की वजह से नीचे आया हुआ, उसको अगर हटाया जाए तो नीचे से असल परनाला निकल आता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।